السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 تا 48، پیج نمبر 7۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ امید ہے آپ پچھلا لیسن سن چکے ہوں گے اور اپنی ورک شیٹ بھی مکمل کرتے جا رہے ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج قرآن ہمیں یہود کے بارے میں کیا بتاتا ہے، ان کے جرائم کیا تھے، یعنی بنی اسرائیل کے، اور ہم اپنے آپ کا تجزیہ کریں گے، اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچیں گے، دیکھیں گے اور احتساب کریں گے کہ آیا کیا آج مسلمانوں میں بھی وہی جرائم پائے جاتے ہیں۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آج کے سبق میں ہمارے لیے جو نصیحتیں پوشیدہ ہیں، ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں عملی کفر کرتے ہیں۔ دوسرا، اہل کتاب نے کیا کیا جرم کیے تھے، اور اہل کتاب میں خصوصاً یہود نے، اور کیا آج ہم مسلمانوں میں بھی ان اہل کتاب سے ملتے جلتے کچھ رسم و رواج، کچھ عقائد ایسے پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لفظی ترجمہ دیکھیے۔ قُلْ نَهْبِطُوا، کہا ہم نے تم اترو، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا تو اگر، يَأْتِيَنَّكُم ضرور پہنچے تم کو، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو، تبعہ اس نے اتباع کیا، پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، بس نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ قُلْ نَحْبِطُوا، تم سب اترو، قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اترو۔ اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت جو بھی لوگ وہاں موجود تھے، اور جو لوگ سے مراد کون؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا، اور وہاں ان کے ساتھ ابلیس بھی تھا۔ تو ان سب کے سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اترنے کے لیے کہا، اور پھر پیچھے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر قصور کسی ایک سے سرزد نہیں ہوا تھا، اور کسی عورت نے نہیں بہکایا تھا، بلکہ شیطان نے بہکایا دونوں کو، مرد اور عورت کو، اور پھر انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ تم لوگ سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو بس آئے گی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ میں ہدایت مسلسل بھیجتا رہوں گا، اور یہاں پر ہدن سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے رسول ہیں۔ تو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، تو ہدایت کا مطلب رہنمائی، اور یہ رہنمائی کہاں سے مل سکتی ہے؟ کتابوں کے ذریعے سے، اور کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو دیں؟ رسولوں کو۔ تو اس کا مطلب تھا کہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا کہ رسول آئیں گے، ایک کے بعد ایک رسول آئیں گے، اور اسی لیے پہلے نبی جو ہے وہ آدم علیہ السلام خود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ اس گمراہی سے، خوف سے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔
میں اور آپ ہم خود سوچیں کہ ہمارے پاس ہدایت موجود ہے، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب موجود ہے۔ اب اس کتاب کو ہم میں سے کتنے لوگ مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے؟ اور کتاب کو ماننے کا مطلب ہے کہ اس پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس کتاب کو کوئی حکم والی کتاب مانتے ہیں یا اس کو کچھ سمجھنے والی کتاب مانتے ہیں؟ کہ آج ہم میں سے میجورٹی ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ کتاب صرف پڑھ کر برکت حاصل کرنے کی کتاب ہے، یا اس کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکی ہیں تو بس صرف اس نیکی اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھ لیا جاتا ہے، یا پھر اس کو جنوں اور بھوتوں کو بھگانے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھوا لو، اس سے جن بھاگ جائیں گے، یا اسے تعویذ بنا کر گلوں میں لٹکانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت کو کاغذ پر لکھ کر لپیٹ لو اور اسے گلے میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تعویذ باندھے جاتے ہیں لٹکا لو۔ تو یہ آپ خود بتائیے کہ یہ کتاب تو گمراہی سے نکالنے کے لیے آئی تھی، یہ کتاب تو ہدایت کے لیے آئی تھی، یہ کتاب تو زندگی میں جو معاملات آتے ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے آئی تھی۔ ایکچولی قرآن پریکٹیکلی بک ہے، یعنی یہ آپ کے روزمرہ کے معاملات، آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں اس میں گائیڈ کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو اس پر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، خوف اور غم۔ خوف جب بات کی جاتی ہے خوف کی، اس سے جو ہے مستقبل کا خوف مراد ہوتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے حالات میں کوئی انسان کو کوئی ایسے مسائل تو نہیں آئیں گے، اور یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو حزن انسان کو کس بات کا ہوتا ہے؟ جو واقعات گزر چکے۔ غمگین کب ہوتا ہے وہ؟ کہ پرانے واقعات کو سوچ کر جہاں اس کا نقصان ہوا تھا۔ تو اس کتاب کی پیروی سے دنیا کے جو کچھ معاملات ہیں جس میں انسان کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو وہ سب بھی اس سے ختم ہو جائیں گے، اور جو آخرت میں پیش آنے والے واقعات ہیں مستقبل میں، اس کے وہ تمام وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ یعنی یہ قرآن دنیا اور آخرت دونوں کے غم کا مداوع کرتی ہے، دونوں کے معاملات کو حل کرتی ہے اور دونوں میں کامیابیاں دلواتی ہیں۔ یعنی قرآن کو کہا گیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو کوئی رسولوں کی پیروی کرے گا، کتاب کی پیروی کرے گا، تو اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی غم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ بدبختی میں پڑے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرتا ہے تو نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ ہی وہ بدبختی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کتاب کامیاب کرواتی ہے۔ اور کیسے کامیاب کرواتی ہے؟ آپ دیکھیں، جب اس کی ہدایت پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کے احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں، چونکہ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی تو پھر انسان اس عذاب سے بچ جائے گا جس کا ہم کو قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ تو بندے اگر چاہتے ہیں کہ ان کا خوف، ان کا حزن کم ہو یا پھر ختم ہو، تو پھر اس کے لیے ان کو کتاب کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اور یہاں پر جب ہدایت کی پیروی کرتا ہے انسان تو یہی اس کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس کتاب کی پیروی کرنے سے حزن و ملال دور ہو سکتا ہے، غم اور فکر دور ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ سعادت کی زندگی۔ یعنی غم، فکر اور یہ تمام جو بھی انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو کتاب کی پیروی کرنے سے انسان کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، یا آپ اس کو سعادت کی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس سے ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے، حزن و خوف دور ہو جاتا ہے، ذلالت اور شقاوت اس سے دور کر دی جاتی ہے، اور ہر وہ چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے جو پسندیدہ ہے یا خوف کو دور کرنے والی ہے، اور خوف اور ناپسندیدہ چیزیں اس سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو قبول کرتے ہیں یا ہدایت کو قبول نہیں کرتے یا اس پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کا معاملہ کیا بتایا جا رہا ہے؟
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 39، والذین اور جنہوں نے کفر و کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہ لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے۔ تو آیات کا کفر کیا ہوتا ہے؟ آیت کا کفر یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو 1400 سال پرانا سمجھنا، دقیانوسیت قرار دینا اس کو، یہ کہنا کہ یہ کتاب تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس کتاب کو پیچھے ڈال دینا، یہ تو کہنا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو برکت کے لیے پڑھیں گے، لیکن یہ کہنا کہ یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ اس کا انکار کرنا، اس کتاب کا انکار کرنا۔ اور جبکہ کتاب میں کھلم کھلا لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہم کو سود سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ سود نہ کھاؤ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ فحش کام نہ کرو، بے حیائی کے کام کے قریب نہ جاؤ، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ وراثت تقسیم کرو، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ تو اس کتاب کو ویسے تو پڑھنا، لیکن اس کتاب کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ اچھا وراثت کے احکام یہ تو آج کے دور کے لیے نہیں ہے، اور وہ تو ہم وراثت کیا ضروری ہے بھلا، ابھی تو ہماری جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ اگر کوئی کہتے کہ بھئی وراثت تقسیم کر دی جائے قرآن کے مطابق وارثوں کو، کہتے ہیں لو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کو جائیداد کی پڑی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہی تو قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہ نہیں کہتے کہ کفن میلا ہونے تک کہ تم وراثت کا انتظار کرو، نہیں، جیسے کسی انسان کی ڈیتھ ہوئی، اس کا انتقال ہوا، ختم، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے۔ اور دوسری بات، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، یتیموں کے مال پر قبضہ نہ کرو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فحش سے بچو، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو آپ خود بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کے احکامات ہیں۔ تو جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ وہ اصحاب النار ہیں، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اصحاب النار یہ ایک ایسا لفظ ہے جیسے کہ جو دوست ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا دوست جو کہ ہر وقت ہر لمحہ ساتھ رہے، تو اصحاب یعنی اسی کے لوگ ہوں گے، وہ نار کے ساتھی ہوں گے، نار کے لوگ ہوں گے۔ جیسے دوست ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ہمیشہ ساتھ میں نظر آتے ہیں، تو ایسے ہی وہ ہمیشہ آگ کے ساتھی ہوں گے، آگ ان کی دوست ہوگی یا وہ آگ کے ساتھی ہوں گے۔ تو جیسے دوست ایک دوسرے سے چمٹا ہوا رہتا ہے، یا جو قرض خواہ ہوتا ہے وہ مقروض سے چمٹا ہوا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے، اس کا قرض نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ قرض واپس لینے کے لیے جو دیا تھا وہ مقروض سے چمٹا ہوا رہتا ہے کہ میرا قرض واپس کر دو۔ تو ایسے ہی آگ ان سے چمٹی ہوئی رہے گی، ان کے ساتھ رہے گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اس میں سے نکلنے کی کوئی امید باقی ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، یعنی ان پر سے جہنم کا عذاب کم نہ ہوگا اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا۔ تو یہ تمام جو آیات، اس طرح کی جو آیات ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ قرآن انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی دونوں کے لیے کتاب ہے، اور اس میں دونوں کی یعنی جن اور انس دونوں کی سعادت یا شقاوت کا پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی اس کو مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا، وہ سعادت سے سرفراز ہوگا یعنی خوش قسمتی سے، اور جو اس کو نہیں مانیں گے وہ شقاوت والے لوگ ہوں گے۔ شقاوت اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نافرمان تھے، تو بدبختی ان کا پھر انجام ہوگی، یعنی وہ آگ کے ساتھی ہوگے۔ تو دو ہی حصوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، ایک نیک لوگ اور ایک بد کردار لوگ۔ نیک لوگوں کا انجام اچھا ہوگا، برے لوگوں کا انجام جہنم ہوگا۔ تو دونوں فریقوں کی صفات بتائی گئی، یہاں پر کوالٹیز بتائی گئی، اور ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو اہل سعادت یا اہل شقاوت ہوتے ہیں ان کے کیا اعمال ہیں۔ ان آیت سے یہ بھی بات ظاہر ہوئی کہ یہاں پر جس ثواب یا اجر کی بات ہے، یہ عذاب کا ذکر ہے، تو یہ انسانوں کو انہی کے حساب سے دیے جائیں گے، یعنی جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے،
یعنی جو عذاب دیا جائے گا تو وہ عذاب دیا جائے گا جس سے انسان تکلیف محسوس کر سکتا ہے، اور جو اعمال دیے گئے ہیں انسان کو وہ ویسے ہی اعمال دیے گئے ہیں جس کو وہ بجا لا سکتا ہے، یعنی حکم کو پورا کر سکتا ہے. یعنی کوئی ایسے احکامات نہیں دیے گئے انسان کو جو اس کے بس سے باہر ہو، جس کی اس کے اندر استطاعت نہ ہو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، بہت ٹف ہیں یہ احکامات، تو غلط کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جتنی استطاعت ہے اسی کے مطابق اس کو احکامات دیے گئے ہیں. اس سے پھر ہمیں غور کرنا ہے اصل میں کہ میں اور آپ کہاں کہاں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کہاں کہاں اس قرآن کی آیات کو آؤٹ ڈیٹڈ قرار دیتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسا کرنے والے بنے، لیکن ہم کو اپنا احتساب کرنا ہے. میں اور آپ احتساب کریں کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں میرے اندر بھی کوئی عملی کفر تو نہیں پایا جاتا، کہیں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا ایک طرح سے عملی طور پر انکار تو نہیں کرتی ہوں. دل سے تو مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے، میں اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب مانتی ہوں، میں اس کتاب پر ایمان لاتی ہوں، لیکن اللہ نہ کرے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کہ آیات پر تو ایمان لاتی ہوں لیکن احکامات کا انکار کرتی ہوں، اللہ نہ کرے عملی طور پر. تو یہی تو عملی کفر ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں عملی کفر کرتے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اور نان مسلم کے بیچ میں نماز فرق کرتی ہے، کہ ایک اس کا عمل نماز بتاتا ہے کہ آیا یہ شخص مسلمان ہے یا نان مسلم. تو آپ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو مطلب وہ عملی کفر کرتا ہے. پھر خواہشات کی پیروی، کہ ہم اگر اپنے نفس کی پیروی کرنے لگیں اور جو دل میں آئے وہ کہیں یا جو دل میں آئے وہ کریں کہ میری مرضی میرا معاملہ ہے لہٰذا میں جو چاہے کروں، تو یہ جو خواہشات کی پیروی ہے یہ بھی دراصل عملی کفر ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو نفس کو خدا بنانا کیا ہوتا ہے، نفس کو الہ بنانا کیا ہوتا ہے کہ نفس کی بات مانتے چلے جانا. تو ایکچولی اگر میرے سامنے قرآن کی آیت آ گئی اور مجھے پتا چلا کہ کیا قرآن کی یہ آیت کا حکم، قرآن کی آیت کا یہ حکم ہے، اور اس کے باوجود بھی میں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہی ہوں اور اپنی میرے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہی ہوں، تو یہ بھی کیا ہوا، عملی کفر ہوا. اور پھر شادی بیاہ کے معاملات ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کی پابندی کے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر، اور اس بنا پر جو زمانہ کر رہا ہے وہی ہم کرتے چلے جائیں، یا بس جو رسم و رواج ہے. تو ایکچولی رسم و رواج کو بھی ہم نے ایک بت کی طرح بنا لیا ہے. یہ رسم و رواج بھی دراصل ہمارے یعنی رسم و رواج کی پابندی کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم رسم و رواج کی پابندی کرے بغیر کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ خود دیکھیں شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ڈلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد چھلے اور چھٹی یہ ساری چیزیں کرنا، اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر. مہندی، شادی اگر ہو تو مہندی، ہلدی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے اور بھی رسم و رواج کہ جو معاشرہ کر رہا ہے، یہ پہلے سے معاشرے میں جو موجود ہے رسم و رواج اس کی پیروی کرنا، اور تصور کرنا کہ اس کے بغیر تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر تو فلاں کام ہو ہی نہیں سکتا رسم و رواج کے بغیر. تو یہ سب بھی کیا ہے، عملی کفر ہے ایک طرح سے. اور زمانے اور معاشرے کے ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی یہ ہم نے ایک بت کو اتنا بٹھا لیا اپنے اندر کہ جو بھی کام ہم آج کرتے کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم سادگی سے شادی کرنے کا کہو کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، کہ کیا یہ کنجوس لوگ ہیں، چھپ کے شادی کر رہے ہیں، ان کو ان کے بچوں کی شادیوں کے ارمان بھی نہیں تھے. تو یہ جو لوگوں کا ڈر ہم نے بٹھا لیا ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جس وقت اس معاشرے میں وہ لوگ جی رہے تھے، بالکل ایسا عجیب معاشرہ تھا، لیکن وہ دیکھیں بالکل پوری طرح سے وہ کیسے ٹرن ہو گئے صحابہ کرام. انہوں نے معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں کی، جب اسلام کی طرف آئے تو پوری طرح سے بدل گئے، اپنے آپ کو پرانے رسم و رواج سے انہوں نے بالکل بری کر لیا. اور ان کو پھر کسی کا ڈر نہیں تھا، نہ معاشرے کا، نہ رسم و رواج کا، نہ لوگوں کا، کسی کا خوف نہیں تھا. تو یہی تو ایکچولی عملی کفر ہے. تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا عملی طور سے انکار تو نہیں کر رہے ہیں. آگے آیت دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون. یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بعہدی میرا عہد،
اوفی پورا کروں گا میں بھی عہدکم تمہارا عہد، وَإِيَّایَ اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون تو تم ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اے بنو اسرائیل یاد کرو تم میری نعمت، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں پر خاص طور سے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہسٹری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ جب تک آپ مکہ میں رہے تو زیادہ تر جو آیات نازل ہوتی رہیں وہ توحید پر مبنی تھیں، رسالت، توحید اور آخرت کے تعلق سے ایمان کو پختہ کیا گیا۔ اس میں کچھ اخلاقیات تھے، اس میں صبر کا ذکر تھا، یعنی جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل آتی یا کفار مکہ کی طرف سے ان پر کچھ پابندیاں، مشکلات آتی تو اس پر مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو توحید، رسالت اور آخرت کے تعلق سے آیتیں نازل ہوتی رہیں، یا پھر ذاتی طور پر ان کو صبر کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اخلاقی تعلیمات دی گئیں کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم پر انہی کے جیسا سلوک نہ کرو بلکہ صبر کرو، اور ان کو دعوت اور حکمت کی اس وقت تعلیم دی گئی تھی کہ ان کو صرف دعوت دیتے جاؤ تم، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، یعنی 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 13 سال کے بعد جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ آتے سے ہی پھر جو آیتیں نازل ہوئی، ایک تو اس میں احکامات تھے، کیونکہ اب مسلمانوں کو ایک ایسی چھوٹی سی جگہ مل گئی تھی مدینہ جہاں پر وہ ان احکامات پر عمل کر سکتے تھے، قرآن کے احکامات پر۔ تو باجماعت نماز کا انتظام ہوا مدینہ آنے کے بعد۔ اب جب مدینہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر آپ کے ساتھ 2 مختلف گروپس تھے۔ ایک تو وہی مشرکین کا گروپ تھا جن کو دعوت دینی تھی، اور زیادہ تر تو لوگ مسلمان ہو چکے تھے مدینہ کے، لیکن کچھ ابھی باقی تھے۔ دوسرا گروپ تھا اہل کتاب کا۔ اب پہلی بار اہل کتاب سے واسطہ پڑا تھا، ابھی تک مکہ میں کیا تھا، صرف مشرکین تھے، اب یہاں اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب میں خصوصاً یہود مدینہ میں آباد تھے۔ یہاں پر ان لوگوں کے کچھ گروپس بنے ہوئے تھے یہودیوں کے، اور خصوصاً 3 بہت ہی مشہور قبیلے ہم کو ملتے ہیں یہود کے مدینہ میں، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ 3 مشہور قبیلے وہاں پر آباد تھے، یہود کے قبیلے۔ یہ کتاب کو جانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، کتاب پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ اتنے اپنے جرائم میں آگے بڑھ گئے تھے کہ کتاب کو ماننے کے باوجود یہ اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اب یہاں پر اہل کتاب تھے تو اللہ کے رسول کو یہ امید تھی کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہے یہ سب سے پہلے ایمان لائیں گے، کیونکہ یہ تو کتاب کو جانتے ہیں، یہ رسول کو جانتے ہیں، یہ آخرت کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں آخرت کا، تو یہ لوگ تو فوراً مانیں گے۔ کفار مکہ نہیں مان رہے تھے کیونکہ ان کو کتاب، ان کے پاس کتاب کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، رسول کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو جب اہل کتاب کو یہاں دعوت دی گئی تو یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا، اور یہاں خصوصاً جو مخاطب کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل، تو یہاں جو لقب استعمال کیا گیا ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب استعمال کیا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اور اسرا ایکچولی بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرا کا جو لفظ ہے یا اسرائیل یہ جو لفظ ہے ایکچولی عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبرو۔ تو اس زبان میں اسرا کا مطلب تھا بندہ، اور ایل وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، جیسے ہم اللہ کہتے ہیں نا تو وہ ایل کہتے ہیں۔ تو اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ آج اگر ہم جو نام رکھتے ہیں عبداللہ ایکچولی تو یہ اسی کا ہم معنی ہے اسرائیل، کہ اللہ کا بندہ۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ان کو یاد دلایا جا سکے۔ یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود بنی اسرائیل کہتے تھے، یعقوب علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ تو تم سوچو تو صحیح کہ یہ جو بنی اسرائیل تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم اسرائیل کے بیٹے ہیں یا ان کی اولاد ہے، تو وہ خود یعقوب علیہ السلام کیسے تھے؟ تم غور و فکر تو کرو کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ ہوا نبی اللہ، جو یعقوب علیہ السلام تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ ان تمام باتوں کو مانتے تھے۔ اے انہی کے بیٹوں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں،
یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سوچو تو کہ وہ تو ایک ہمارا نیک صالح بندہ تھا، مطیع فرما بردار تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو تم ان کے مثال کیوں نہیں بن جاتے، ان کے مثل کیوں نہیں ہو جاتے، اپنے باپ کی مانند، اپنے والد کی مانند تم کیوں نہیں ہو جاتے، انہی کی پیروی تم کیوں نہیں کرتے، حق کو تم کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے انہی کی اولاد، جیسے کہ عربوں کا ایک معاملہ تھا خاص، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب وہ کسی کو کسی سے نسبت دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یا ابن الکریم افعل کذا، کہ اے ابن الکریم آپ تو ایسے باپ کے بیٹے ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، تو یہ کام کر لیجئے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے پوچھا تمام اس وقت لوگوں سے جو مشرکین مکہ تھے، ابھی پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لوگ، کہا کہ تم کیا سمجھتے کہ میں کیا معاملہ کروں تمہارے ساتھ؟ تو اس وقت وہ کیا کہنے لگے کہ انت اخو الکریم یا انت ابن الکریم، کہ آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے والد، آپ کے دادا سب کیسے تھے؟ کریم تھے۔ آپ کے دادا کو یاد دلایا گیا۔ تو وہ لوگوں کا یہ عام معاملہ تھا عربوں کا کہ ابن الکریم کہہ کر مخاطب کرتے تھے، کہ جب ابن الکریم کہہ کر مخاطب کیا جائے تو مطلب ہے کہ آپ اپنی وہ جو کوالٹیز ہیں اس کو سامنے لائیے۔ تو بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو تو تم یاد تو کرو کہ وہ کیسے تھے یعقوب علیہ السلام۔ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، یعنی خود بھی رسول تھے۔ یا پھر یا ابن شجاع، یعنی جب بہادر کی بات آتی ہے تو بہادر بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ اے بہادر شخص کے بیٹے۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا اپنے آبا و اجداد کے بارے میں تو سوچو کہ تمہارے آبا اور اجداد کون کون تھے اور کیسے کیسے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ تو تم سوچو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کہ وہ لوگ کیسے لوگ تھے۔ تو وہ لوگ علم رکھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اے علم رکھنے والو یا ابن العالم، تو کیا کرو تم اس علم سے کچھ فائدہ تو اٹھاؤ جو تمہارے پاس ہے پہلے سے موجود۔ تمہارے پاس کتاب موجود ہے تو تمہارے پاس تو اس علم کے موجود ہونے کے باوجود تم اس حقیقت کا انکار کر رہے ہو کہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ان کو ان کے والد کی طرف مخاطب کیا گیا، یعنی ان کے جد امجد اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی طرف مخاطب کر کے ان کو کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم ذرا یاد کرو میری نعمت۔ اور کیا نعمتیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ صرف فرعون سے نجات ہی نہیں دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایسے رسول بھیجے جو اولو العزم پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو دریا پار کروایا، سمندر میں سے راستہ بنا دیا، یہ انعام تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ پھر جب وہ 40 سال وادی تیہ میں بھٹکتے رہے تو وہاں پر ان کے لیے من و سلوہ اتارا، یعنی آرام سے کھانے کا انتظام تھا۔ جب پانی کی کمی ہوئی پینے کی تو 12 چشمے جاری کر دیے، پتھر پر عصا مارا تھا اور وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی تھی۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ جب وہ میدان میں تھے تو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ ان کو پرووائڈ کیا، بادلوں کا سایہ ہوتا تھا ان کے اوپر۔ تو ایک نعمت نہیں، کئی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم یاد کرو میری نعمت اور تم پورا کرو میرے عہد کو۔ تو میرا عہد مطلب کون سا عہد؟ جو ہر رسول کے ذریعے سے لیا گیا ان کی امتوں سے۔ ہر رسول یہ عہد لیتا تھا کہ تم ہمارے بعد اس کتاب کی پیروی کرنا، یا جو احکامات اس کی پیروی کرنا، اور جو رسول آئے گا اس کی پیروی کرنا ہمارے بعد۔ تو جو میثاق کا لفظ آتا ہے، ہم جو بار بار پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے عہد لیا کرتا تھا کہ میرے بعد جو بھی رسول آئے گا تم اس کی پیروی کرنا، اور یہ تمام لوگ گواہ رہتے کہ ہاں ہم پیروی کریں گے۔ تو اسی عہد کا ذکر ہے۔ تو اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو پھر میں تمہارے بارے میں تمہارے سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل سے تقوی ختم ہو گیا تھا، بنی اسرائیل کے دل سے وہ لوگوں سے ڈرنے لگے تھے۔ ان کے جو علماء تھے وہ فتویٰ بیچا کرتے تھے، معاشرے سے ڈرنے لگے تھے، رسم و رواج سے ڈرنے لگے تھے، لوگوں کو ان کی پسند کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے کلیئرلی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، بلکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، وآمنوا اور تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلت نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما لیے جو، معکم تمہارے ساتھ ہے، ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ، اولا پہلے یا اولین، کافرین بھی اس کے کافر، ولا اور نہ تشترو تم وصول کرو، تم حاصل کرو یا بیچو، بی آیاتی بدلے میری آیات کے، ثمنن قلیلا قیمت تھوڑی، ثمنن قیمت کو کہتے ہیں، قلیلا تھوڑی، و ایایا اور صرف مجھ سے، فتقون تو تم تقوی کرو مجھ سے، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جبکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم پہلے کفر کرنے والے ہو جاؤ اس کے ساتھ، اور نہ تم بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ایکچولی فرحبون اور فتقون کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن فرحبون میں خاص طور سے ڈر کے معنی ہوتے ہیں، گھبراہٹ، خوف، ڈر جو دل میں انسان کے ہوتا ہے، اور فتقون بس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہاں ڈر کے معنی کس معاملے میں آئے ہیں کہ میرے ڈر سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ اب یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں پہلی بات تو بنی اسرائیل کو ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے جرائم کیا کیا تھے اگر ہم دیکھیں گے، ون بائی ون ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور آپ غور و فکر کریے، آپ سائیڈ میں لکھتے جائیے بنی اسرائیل کے جرائم، آپ اپنی کاپی میں 2 کالم بنائیے اور لکھتے جائیے بنی اسرائیل کے جرائم، اور پھر سامنے لکھیے کہ آج مسلمانوں کے کیا جرائم ہیں، اور پھر کمپیئر کریے، موازنہ کریے، آپ اس کو دیکھیے، اور یقین جانے کہ ایگزیکٹلی وہی جرائم آپ کو نظر آئیں گے جو بنی اسرائیل میں پائے جاتے تھے۔ یعنی آج ہم مسلمان بھی وہ تمام چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں جو کہ بنی اسرائیل میں موجود تھیں، برائیاں عام تھیں۔ تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ دوسرے لوگ جب ان سے آ کر پوچھتے تو یہ حق کو اس طرح سے گول مول کر دیتے، جواب دیتے کہ سامنے والا کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کس پر ایمان لاؤ؟ جو کچھ نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے اس کی، یعنی یہ قرآن، اور اس قرآن کو کس سے دیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ جو قرآن تمہیں دیا گیا ہے، یہ قرآن ہم نے ہمارے نبی کی طرف بھیجا ہے، یہ ایکچولی جو تمہارے پاس کتابیں اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ قرآن میں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن وہی باتیں بتا رہا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے آلریڈی کتابیں موجود تھیں ہیں، اور تم جانتے ہو کہ کتاب کیا ہوتی ہے، نبی کیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب تمہارے پاس کتاب موجود ہے اور تم کو کتاب کا اندازہ بھی ہے، اور اب یہ کتاب آئی ہے، یہ قرآن آیا ہے، تو تصدیق کرنے والا کیسا ہوا؟ کیونکہ اس میں قرآن میں پہلے کی کتابوں کا بھی ذکر ہے اور انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ یعنی یہ قرآن دراصل تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کتابیں آئی تھی اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور یہ بتاتا ہے پہلے کہ انبیاء کے واقعات بھی بتاتا ہے کہ یہ جو نبی آج تمہیں بتا رہے ہیں اور یہ نبی ہیں، تو تم کیوں نہیں مانتے اس نبی کو، جبکہ پہلے بھی تو انبیاء آ چکے ہیں ان سے پہلے۔ تو یہاں پر یہ قرآن تصدیق کرنے والا کیسے ہوا کہ اس میں خبریں ہیں، پہلے کی بھی خبریں ہیں، اور یہ قرآن دراصل آگے کی بھی خبریں دیتا ہے۔ قرآن میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو تم جانتے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھیں۔ دوسری بات، اس میں انبیاء کا ذکر ہے، اور جو کچھ انبیاء پر نازل ہوا یعنی کتابوں کا، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو لہٰذا یہ تصدیق کرنے والا ہوا قرآن۔ پھر یہ اس بات پر تم گواہ ہو اس کی سچائی پر، کیونکہ تم یہ ساری باتیں اچھی طرح جانتے ہو، تم نے پہچان بھی لیا نبی کو، کتاب کو بھی پہچان لیا، اور تم کو توحید کا بھی علم ہے اور آخرت کا بھی تم کو معلوم ہے، تو لہٰذا پھر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ اور یہ قرآن وہی تو عقیدہ پیش کر رہا ہے، یہ قرآن وہی عقیدہ پیش کر رہا ہے، یہ قرآن وہی شاعر بتا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شاعر ہیں، نشانیاں ہیں، وہی بتا رہا ہے قرآن۔ تو پھر تم کیوں اس کا انکار کر رہے ہو، اور تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ایکچولی قرآن پچھلی کتابوں ہی کی تصدیق کرتا ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو خبریں تھیں انہی خبروں کو قرآن بیان کرتا ہے، یعنی اس میں وہی باتیں ہیں جو پہلی کتابوں میں موجود تھیں، اسی لیے اس کو تصدیق کرنے والا کہا گیا ہے قرآن کو پہلی کتابوں کا۔ تو کہا جائے کہ تم پہلے ہی اس کی انکاری نہ ہو جاؤ، پہلے ہی اس کی انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو پہلے تو نعمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور نعمتوں کا اعتراف کرنا کیا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرنا۔ پھر عہد کو پورا کرنے کی بات کی گئی،
اور پھر بدلے میں کہا گیا کہ پھر اگر تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب پر تم ایمان لاؤ جو تصدیق کرنے والی ہے، اور پہلے کے پہلے تم کافر نہ بن جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ دونوں آیتوں میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہ اس کی سزاؤں سے بچنے کے لیے، یا وہ سزا دینے والا ہے، وہ خوف، تو اسی سے انسان پھر نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. یعنی اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میں اگر یہ کام نہ کروں گا تو اس کے بدلے مجھے عذاب ملے گا، تو اس عذاب سے بچنے کی پھر وہ فکر کرتا ہے اور پھر وہ اطاعت کی طرف پلٹ آتا ہے. تو یہی ایکچولی تقوی اور یہ رہبہ، ڈر، یہ انسان کو فائدہ دیتا ہے. کیسے فائدہ دیتا ہے؟ پھر وہ برائیوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب دراصل تصدیق کرنے والی ہے پہلے کی کتابوں کی. کوئی نئی چیز ہمارا رسول لے کر نہیں آیا تمہارے سامنے، لہٰذا تم پہلے کے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. اور یہ لوگ یہی تو کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں جانتے یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ کتاب دراصل پہلے کی نبیوں کی، پہلے نبی جو لے کر آئے تھے یہی وہ کتاب لے کر آئے، یہی اس کتاب میں ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا در حقیقت پچھلی کتابوں کی اور پچھلے نبیوں کی تکذیب کرنا ہوا. یعنی اگر تم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو مطلب تم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر رہے ہو. اگر جب آج تم قرآن کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب تم تورات کا بھی انکار کر رہے ہو. تو پہلے کے پہلے کافر نہ بن جاؤ. اور سبحان اللہ، یہاں پر جو لفظ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اول کافرین بھی، کہ اس کے اولین انکار کرنے والے نہ بنو. یہ نہیں کہا کہ ولا تکفروا بھی، کہ اس کا انکار نہ کرو، نہیں، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بلیغ بات ہے کہ جب وہ اولین کفر کرنے والے ہوں گے تو گویا وہ کفر کی طرف بہت تیزی سے لپکے ہیں. اور یہ رویہ دراصل بہت ہی عجیب رویہ ہے، یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. تو ان کے اپنے کفر اور انکار کا گناہ تو ان کے ذمہ ہے ہی، بعد میں آنے والے لوگوں کا گناہ بھی انہی کے کندھوں پر ہوگا جنہوں نے ان کی پیروی کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تم نہ بیچو. انہوں نے دراصل اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا شروع کر دیے تھے. بنی اسرائیل نے تورات کو ایکچولی کیوں یہاں کہا گیا کہ میری آیت کو نہ بیچو؟ تو یہ جو ثمناً قلیلہ ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو اگر آپ لکھ کر اس کو سیل کرتے ہیں، یعنی قرآن کا نسخہ ہے آپ کے پاس، آپ اچھی کتابت کرتے ہیں، یا آپ کے پاس پرنٹنگ پریس ہے اور آپ قرآن کو پرنٹ کرتے جا رہے ہیں اور پھر اس کو سیل کرتے ہیں، یہ وہ والا سیل نہیں ہے. ہمارے پر لوگوں نے یہ بھی غلط مطلب بنا دیا اور کہتے کہ نہیں بیچو کا لفظ مت کہو بلکہ ہدیہ کہو. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ قرآن کو پرنٹ کر کے اس کو سیل کرتے ہیں تو یہ قیمت لینا یہ اس معنوں میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ قیمت لینا کیا ہے کہ دنیا کے فائدوں کے لیے اس قرآن کو استعمال کرنا، دنیاوی فائدوں کو ترجیح دینا، آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دینا، یا پھر آخرت کے فائدوں کے بدلے دنیا کے فائدے حاصل کرنا. تو اس میں خاص طور سے اسکالرز کہتے ہیں کہ تحریف کرنا. حقیر معاوضہ مت لو، اس سے مراد دنیا کے جو عہدے تم نہ حاصل کرو اس کتاب کے ذریعے سے، یا جو کھانے پینے کی جو اشیاء تھی اس زمانے میں، ان کے بنی اسرائیل کے دور میں وہ وہم میں پڑے ہوئے تھے اس کے بارے میں، یا جو غلط فتوے دیتے تھے وہ لوگ. یعنی تھوڑی قیمت پر بیچنے سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دینا. پھر جو حلال اور حرام کی آیات ہیں اس کو چھپانا تاکہ معاشرے میں لوگ ان کو زیادہ اہمیت دیں. یعنی جو ان کے علماء تھے، یہود کے جو علماء تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ کہا تھا کہ کتاب عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بس یہ عالم لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب عام لوگ اس کو پڑھنے لگیں گے تو وہ خود جان لیں گے کہ اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو پھر ان کا جو معاملہ تھا وہ کم کھٹائی میں پڑ جائے گا، یعنی پھر یہ عالموں کے پاس کوئی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے. لہٰذا انہوں نے اس کتاب کو لوگوں سے دور کر دیا تھا اور پھر ان کے من مانے فتوے دیا کرتے تھے. کتاب میں احکام کچھ اور ہوتے، اس کو چھپا جاتے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے. یہ حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے تھے. اور اگر ہم پرانی کتابیں پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے دراصل یہ فتویٰ دیتے کہ فلاں چیز حرام ہے یا حلال ہے، پھر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے ایک ہی برتن میں ایک ہی ساتھ، جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے تھے، جیسے سود خور، دھوکہ دینے والے،
رشوت کھانے والے. تو آج فتویٰ دیتے ہیں اپنے خطبوں میں کہ یہ حرام یا باطل طریقے سے مال کھانا جائز نہیں ہے، اور پھر کل انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا ہوا، یہ لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تھوڑی سی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچو. تو یہ بنی اسرائیل کا خاص کام ہو گیا تھا کہ وہ رشوت کھاتے تھے اور ناحق یعنی لوگوں کو زبردستی گمراہی میں مبتلا کرتے تھے، باطل کا ساتھ دیتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے. جو کچھ ان کے اوپر فرض تھا، جو تعلیم پر ان کو عمل کرنا چاہیے تھا، اس سے اپنے آپ کو بری قرار دیتے تھے. یعنی یہ سب دوسروں کے لیے فتوے، ہمارے لیے نہیں ہیں. اور جبکہ وہ اس بات کو جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہی کام کرتے تھے. اور پھر اسی بنا پر ان سے کہا گیا تھا کہ چونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات میں تحریف کر دی اور احکامات کو بدل دیا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرنا، دنیاوی کام نہ کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کیلو کال سے، ہیلے بہانے سے وہ جمعہ کی رات کو جال ڈال دیتے تھے سمندر میں اور سنڈے مارننگ میں نکال لیتے تھے. یا سمندر کے کنارے انہوں نے گڑھے کھود رکھے تھے تاکہ سمندر کی جب لہریں آئیں تو اس میں مچھلیاں آئیں اور ان گڑھوں میں پھنس جائیں اور پھر یہ نکال لیں. تو بظاہر نیک بھی بنے رہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا دنیا کا اور اپنے دنیاوی فائدے بھی حاصل کر لیے. تو یہ جو ہیلے بہانے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے قانون میں ترمیم کرنا، یہی تو دراصل بنی اسرائیل کا جرم تھا. اسی کو تو تحریف کہتے ہیں، اسی کو تو اللہ تعالیٰ کی آیت کو بیچنا کہتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں کہ آج ہمارے یہاں ایسے کون سے معاملات پائے جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو بیچ دیا ہے. یعنی قرآن کی آیت کا غلط مطلب بیان کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا ہوا. قرآن سے غلط فتوے پیش کرنا. تو اہل کتاب دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور لوگوں کو ان کے من چاہے فتوے دیتے. لوگ جس میں خوش رہتے وہ ان کو خوش کرنا چاہتے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے. تو یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو چینج کر دیا تھا، اپنی من مانی تعویلات کر دی تھی. آج مسلمان بھی قرآن کی آیات کو اپنے دل سے یا پھر کریں اپنی خواہشات کی پیروی کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں، ان آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور جو چاہے اپنا من چاہا معنی مراد لیتے ہیں قرآن کی آیت سے. تو یہ سب دراصل کیا ہوگا، یہ غلط طریقہ ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق ہوا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو چینج کرنا ہوا، تحریف کرنا ہوا. یہ سب سے خطرناک جرم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تفسیر ہم اپنے مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے. لوگ کہتے کہ فتویٰ دیجئے، کوئی نہ کوئی ڈھونڈیے، نہ کوئی حدیث آپ کو مل جائے گی، ہم کو یہی فتویٰ چاہیے. پھر اپنی مرضی سے آیات کو یعنی معاملات کو حلال اور حرام کر لینا. جیسے سود کے بارے میں آج ہم مسلمانوں میں بھی یہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، کہتے کہ نہیں غیر مسلم کنٹری میں ہم رہتے ہیں تو سود جائز ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ سود حرام ہے، ہم کو معلوم ہے. پھر حدیث میں آتے کہ سود لینے والا، دینے والا، اس پر لکھا پڑھی کرنے والا، ان سب کی آمدنی ناجائز ہے، حرام میں آئے گا وہ. لیکن ہمارے یہاں کہتے کہ نہیں ہم سود دے تو نہیں رہے نا، لیکن لے سکتے ہیں، گھر بنانے کے لیے لے سکتے ہیں. ہمارے پر یہ کانسیپٹ اتنا عام ہو گیا کہ گھر بنانے کے لیے سود لے لو، گاڑی خریدنے کے لیے سود لے لو، کار خرید رہے ہیں، بائک خرید رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بھی ایون ہم خریدتے ہیں سود پر لے لو. تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، بہت ہی غلط بات ہے کہ اپنی تعیشت، اپنی آرام اور آسائش کے لیے آپ سود کو لینا جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو چینج کرنا ہوا. پھر سب سے بڑی بات جو ہے حلالہ، اور حدیث میں حلالہ کرنے اور کروانے والے کے لیے لعنت آئی ہے، لعنت، اور کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کو ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے کرائے کا سانڈ کہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر آرام سے کہتے کہ اچھا شوہر نے طلاق دے دی بیوی کو، اس کے بعد آتے ہیں کہتے کہ اب ہم کیا کریں، تو کہا کہ اچھا حلالہ کروا لو، 1 دن اور 2 دن کے لیے کسی سے شادی کر دو اور دوسرے دن وہ آدمی اس کو طلاق دے دے گا بیوی کو، اور پھر تم اس سے نکاح کر لینا. تو کیا وہ عورت کوئی کھلونا ہے مٹی کا؟ کہ وہ بے جان مورتی ہے کوئی عورت کہ تم اس کا جب چاہے سے اٹھا کر نکاح کر دو 1 رات کے لیے اور دوسرے دن پھر اپنے پاس لے آؤ اپنے آپ کو حلال کرنے کے لیے؟ استغفر اللہ. ورسٹ کام ہے، تو ورسٹ کام ہے سب سے بڑھ کر. عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں ایسے لوگوں کو سنسار کروا دیتے تھے. تو یہ حلالہ، اس طرح کا حلالہ تھوڑی کوئی جائز ہے اسلام میں. لیکن کیا ہوا، یعنی کہتے کہ قرآن ہی سے فتویٰ دے رہے ہیں حلالہ جائز ہے، نعوذ باللہ.
تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا ہوا تھوڑی قیمت پر، کہ اپنی مرضی کے مطابق فتوے دینا، اپنی من چاہی تعویلات کرنا قرآن میں سے، پھر قرآن ہی کی آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن ہی میں تو لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کیوں بے وقوف بنتے ہیں عوام؟ کیونکہ ہم قرآن کھول کر نہیں پڑھتے نا۔ اگر ہم خود قرآن پڑھے ہوتے اور ہم خود قرآن کو سمجھے ہوتے تو پھر ایسے جو قرآن کی آیت کو بیچنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے ہم کو اس طرح سے بے وقوف نہ بناتے۔ تو اہل یہود نے دراصل یہی کیا تھا، جو اہل یہود یا ان کے علماء جو تھے، انہوں نے آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بس اپنی ذات تک محدود کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ بس یہ ہم جو فتویٰ دیں گے یہ کتاب صرف ہم پڑھ سکتے ہیں، عام لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر عام لوگ پڑھیں گے تو ان کو ہماری کوئی ویلیو نہیں رہے گی، ہماری دکان بند ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے عام لوگوں تک یہ کتاب کو آنے ہی نہیں دیا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن سے تعلق ہونا کتنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے میرا، آپ کا، ہم سب لوگوں کا تعلق ہو، ہم سب اس کو پڑھنے والے بنے، ہم سب اس کو سمجھنے والے بنے، اور بے سمجھے پوجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن کیا وہ 10 نیکیاں جو ملے گی آپ کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ جاننے کی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حدود کو پھلانگا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا، تو اس کا جو گناہ ملے گا تو پھر وہ 10 نیکیاں کوئی بھی معنی نہیں رکھے گی اس کے سامنے۔ تو کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے اور زیادہ فائدے ہیں، اور زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو بیچنا کیا ہوا، مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے دیکھیے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 42۔ ولا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل ساتھ باطل کے، وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، اور نہ خلط ملط کرو حق کو ساتھ باطل کے، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے، حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، مشتبہ کرا دیتے تھے۔ یعنی جب لوگ ان سے پوچھنے آتے فتویٰ، یا کچھ لوگ ان سے پوچھنے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ گول مول سے جواب دیتے، کہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم، لگتا تو نہیں ہے کہ یہ وہ رسول ہیں، اس طرح کے جوابات دیتے تھے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی حق بات معلوم کرنے آئے تو اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ برابر بتا دیں، کوئی کسی شخص میں اچھائی ہے تو الحمدللہ اس کی اچھائی کا ذکر کر دیں، کوئی حق بات کہہ رہے تو اس حق بات کی تصدیق کریں آپ۔ تو اہل کتاب کیا کرتے تھے، جو تلبسو ہے یہاں پر خلط ملط کرنا، یعنی مکس کر دینا، جیسے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم دودھ میں شکر ڈالتے ہیں تو کس طرح سے مکس ہو جاتی ہے، اس میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب آپ چائے بناتے ہیں تو آپ جب ٹی بیگ ڈالیں گے اور دودھ ملائیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ دودھ کا رنگ کیا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، یہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ اس کو ملاتے ہیں تو وہ اس کا رنگ کچھ اور آ جاتا ہے، کچھ اور رنگ وہ پیش کر دیتی ہے۔ تو یہی ملانا ہوا اصل میں، خلط ملط کرنا، ایسا مکس کرنا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں آپ نے کیا کیا ڈالا ہے۔ جیسے کہ لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا دھنیا پاؤڈر میں، مرچ پاؤڈر میں لوگ بہت ساری ایسی چیزیں ملا دیتے ہیں جو پتہ نہیں چلتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، حق کو اس طرح سے ملا دیتے تھے۔ جب لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو کہتے کہ شاید ہوں گی یا ہم نہیں جانتے، اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو یہ حق کو خلط ملط کرنا ہوا، باطل کے ساتھ ملانا ہوا۔ اور وہ حق کو چھپاتے تھے جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، یعنی جاننے کے باوجود ایسا کرتے تھے وہ جان بوجھ کر۔ اور یہ جو کتمان حق ہے ایکچولی یہ بہت بڑی جرت تھی ان کی، یعنی بہت بڑا جرم تھا ان کا کہ حق کو جان کر پھر چھپا دینا، جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کو نہ بتانا۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح بات بتانے سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے، حق بات کو بتایا نہیں جاتا، جو صحیح بات ہے وہ بتائی نہیں جاتی۔ صحیح حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں پھر بھی لوگ صحیح حدیث کو نہیں مانتے، بس کہتے کہ نہیں جو ہمارے بزرگ کہہ گئے بس ہم وہی مانیں گے۔ اور پھر یعنی اتنی اندھی تقلید بزرگوں کی کہ اس کے سامنے یعنی اگر کوئی ان کی باتوں کے سامنے کوئی حدیث آ جاتی ہے، صحیح سے قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو کہتے کہ نہیں ہم نہیں جانتے، بس ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا، ہمارے بزرگوں نے ہم کو ایسا سمجھایا، بس ہم اسی کو مانیں گے۔ تو جب آپ کے سامنے کوئی صحیح حق بات آ گئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو مانیں۔ تو اہل یہود بھی دراصل یہی کیا کرتے تھے کہ وہ حق کو چھپاتے تھے
باطل کے ساتھ حق کو ملا دیتے تھے، مشتبہ کر دیتے تھے، ہم رنگ کر دیتے تھے، ملا دیتے تھے تاکہ سامنے والا سمجھ نہ پائے ان کے دھوکے کو، اور جبکہ وہ ان کو اس بات کا علم تھا۔ تو کتمان حق یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی آپ کو مامور کیا ہے کہ آپ خیر امت ہیں۔ اب یہ لوگوں کو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ صحیح تعلیم لوگوں کو نہیں دیتے ہیں تو یہ آپ حق کو چھپا رہے ہیں، یہ کتمان حق جرم ہوگا اس طرح سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور تم ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ، ورکعوا اور تم رکوع کرو مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے، آیت 43۔ اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے ان کو مزید، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ تو ایکچولی یہاں پر نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر سال بھر کے بعد فرض ہوگی، روزے جب رمضان ہوں گے جب فرض ہوں گے، حج اگر وہ صاحب استطاعت ہوگا تب فرض ہوگا، لیکن سب سے پہلی جو چیز اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ ہے نماز۔ اور نماز ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بنیاد میں سے ہے، یعنی اسی پر ہمارا دین قائم ہے، یہی ڈفرینشیٹ کرتی ہے ایک مسلمان میں اور ایک نان مسلم میں۔ تو اقیموں کا لفظ آیا ہے نماز کے لیے، ہم پہلے بھی شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ یہ ہر انبیاء کے پیروکاروں پر فرض رہی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہر نبی کے دور میں رہا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی کو زکوٰۃ کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ اور ورکعوا رکوع کرو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع نماز کا رکن ہے، ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ ایک تو نارمل معنی اس کا یہ ہوگا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، اطاعت کرنے والوں کے ساتھ اطاعت کرو۔ تو دراصل اہل کتاب نے کیا کیا تھا کہ ان کے پاس حق بیان کرنا ایک جرم قرار پایا تھا، اور حق کو چھپانا اس کو وہ لوگ اچھا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو وہ شاباشیاں دیتے تھے کہ دیکھا کیسے بیوقوف بنایا، کیسے ڈائیورٹ کیا لوگوں کو اسلام سے، اس پر وہ خوش ہوا کرتے تھے اور دلیلیں لاتے تھے، ایسی ایسی دلیلیں تھیں ان کے پاس۔ ان کے جو عالم تھے وہی حق کو چھپاتے تھے، جبکہ ان کو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ جس بات کا ہم کو علم ہے اس کو بتا دینا چاہیے۔ اور پھر خاص طور سے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو خاص طور سے جو ایک بات ہم کو پتہ چلی کہ علماء پر خاص ذمہ داری ہے آج کے دور میں، کہ علماء عام لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، جن کو علم ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا اللہ سبحانہ کی کتاب میں ہمارے لیے کیا کیا احکامات ہیں، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے آج ہماری کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ آیت نمبر 44، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا بس نہیں عقل رکھتے تم؟ یہ آیت ہمیں اور ڈرا دیتی ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جیسے چکی کے گرد چکی کا پارٹ گھومتا ہے، تو وہ شخص بھی ایسے ہی گھوم رہا ہے، اور بعض لوگوں کو آگ کی زبان لگائی گئی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، تو کہا کہ آپ کے امت کے مقررین ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اور بعض اوقات ڈر بھی لگتا ہے یہ احادیث کو سن کر یا یہ آیت کو پڑھ کر، کہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے دوسروں کو لیکن وہ ساتھ میں اپنے آپ پر بھی اپلائی کرتا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں پر بھی کانسیپٹ کیا بن گیا کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے واٹس ایپ کے میسیجز ہیں، آپ خود انالائز کریں، آپ تجزیہ کریں کہ ہر 2 دن کے بعد وہی میسج ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اوپر دوسرے لوگوں نے جو میسج بھیجا ہے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، بغیر پڑھے ہم میسج فارورڈ کر دیتے ہیں، یا
ہم دوسروں کے میسج نہیں پڑھتے، اپنا میسج بھیج دیتے ہیں، یا جو بھی کوئی ایسے میسیجز آتے ہیں وہ اس کو اپنے لیے تو نہیں سمجھتے، قابل قبول نہیں سمجھتے، اور دوسروں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم کو خود عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم خود اپنے آپ پر اپلائی کریں، ہم خود اس پر عمل کریں۔ تو یہاں پر اہل یہود کا ایک اور جرم بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ احکامات ہمارے اپنے اوپر لاگو نہیں ہوتے، ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتے۔ تو وہ انتم تتلون الکتاب، یہاں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ کتاب پڑھنے والے ہو لیکن تم احکامات کو نہیں مانتے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ کم از کم تلاوت کی حد تک مسلمانوں میں قرآن سے محبت جاگی ہوئی ہے یا قرآن سے محبت باقی ہے۔ اور ہم میں سے کئی لوگ تو ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جو ایک ایک دن میں 5 یا 10 پاروں کی تلاوت تک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم تو سب سے پہلے عمل کرنے والے ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تلاوت کتاب اگر صرف جائز ہوتی تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ افلا تعقلون، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب کی تلاوت کا مقصد کیا ہو کہ اس تلاوت سے آپ کی زندگی میں کچھ نمایاں فرق محسوس ہو، آپ قرآن کے احکامات کو خود فالو کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی فالو کرنے کی ترغیب دینے والے ہوں۔ تو کتاب کی تلاوت اس لیے کی جائے گی کہ وہ آپ سمجھ سکیں اور پھر اس کو اپلائی کر سکیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے کرتے جان لیتے کہ ہاں یہ حکم آیا، اس میں میرے رب نے یہ فرمایا، فلاں آیت میں میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا اور فلاں آیت میں میرے رب نے مجھے اس کام سے منع کیا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، آپ بتائیں۔ تو آپ دیکھتے جائیے، آپ پھر وہ جو کالم آپ نے بنایا ہے، ایک طرف آپ کو اہل کتاب کے جرائم لکھنے اور ایک طرف آپ کو ہم مسلمانوں کے جرائم لکھنے ہیں کہ اہل کتاب کے جرائم کیا کیا تھے۔ عہد کو توڑا انہوں نے، حق کو چھپایا، باطل کو پیش کیا، حق کو چھپا کر باطل کو پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے رہے تھوڑی قیمت پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں چینجز کرتے رہے، لوگوں کو ان کے مرضی کے مطابق فتوے دیتے رہے، پھر دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دیتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جھکتے نہیں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، من مانی تعویلات کرنے لگے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی۔ تو یہ ایک نہیں، بہت سارے جرائم تھے۔ رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا۔ تو کوئی ایک جرم ہے بھلا؟ اور آپ پھر اب سوچئے آج ہم مسلمانوں میں کون کون سے جرائم پائے جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر کیسے بیچا۔ پھر آج ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں عملی کفر کرتے ہیں، اور کیا آج ہم مسلمانوں میں اہل کتاب سے ملتے جلتے رسم و رواج، عقائد پائے جاتے ہیں۔ اہل کتاب بھی توہم پرست ہے اصل میں، یعنی ان کے اندر اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر توہم پرستی آ گئی تھی۔ عورت کو اچھوت قرار دیتے تھے حالت حیض میں، کہتے تھے کہ عورت کو مت چھوؤ، اتنے توہم پرست بن گئے تھے۔ شگون لیتے تھے، اور پھر رسم و رواج کی پابندی ان کے اندر اس قدر سرایت کر گئی تھی کہ انہوں نے اسی کو دین بنا لیا تھا۔ بس جیسے کہ گائے کو دوسری قوموں کو دیکھ دیکھ کر گائے کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، اور پھر انہوں نے گائے کو متبرک، بہت مبارک سمجھ لیا، یعنی انسانوں سے زیادہ اہمیت ان کے نزدیک جانوروں کی ہو گئی تھی۔ یہ توہم پرستی ان کے اندر عام ہو گئی تھی، اور پھر ان کا عقیدہ بگڑ گیا تھا۔ ان کا عقیدہ کیا ہو گیا تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت تو بس ہمیں یوں ہی مل جائے گی کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہے، آگ تو ہمیں بالکل نہیں چھوئے گی، وہ کہتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، آگ تو ہمیں نہیں چھوئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سیم وہی چیزیں جو کہ اہل کتاب میں تھیں اور جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر اس پر ان کی سرزنش اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کو ایک طرح سے یہاں پر ڈانٹ پڑ رہی ہے اہل کتاب کو، اور آج وہی تمام جرائم آج ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ غور کریے، تجزیہ کریے، ذرا انالائز کریے آپ کہ کیا عقائد، کیا رسم و رواج آج ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ اہل کتاب سے ملتے جلتے ہیں، اور آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کس طرح سے مذاق بنا لیا ہے۔ ہم کتاب کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ان احکامات کی پیروی نہیں کرتے ہم۔ تو کتاب کی تلاوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس کے احکامات کی پیروی کی جائے، وہ کتاب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، چونکہ ہم لوگ نان عربس ہیں نا، ہم کو تھوڑی عربی اہل زبان کی طرح آتی ہے، تو ہم کو عربی جب پڑھیں گے ہم تو ہم کو اس کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا جو ہماری مدر ٹنگ ہے۔ اس میں کوئی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے آپ کو شروع میں کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے نا۔ جیسے انگلش جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو اردو کی مدد سے ہی انگلش سیکھنی پڑتی ہے جب اگر آپ اردو بولنے والے ہوں،
تو اسی طرح سے جب عربی سیکھنا ہے تو آپ کو پھر اردو کی مدد سے عربی سیکھنی پڑے گی، یا پھر آپ کو عربی کا اس لینگویج کا جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا پڑے گا، تاکہ آپ کو وہ عبارت سمجھ میں آئے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ورنہ تو آپ اس کو کچھ کا کچھ سمجھیں گے نا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو بے سمجھے بوجھے نہیں پڑھ سکتے قرآن کو۔ تو یہاں پر افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں رکھتے؟ یعنی یہ ایک سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم عقل سے کام لیتے تو تم اس طرح کے کام نہ کرتے۔ یعنی اگر تمہیں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو تم دوسروں کو کہو وہی خود کرو پہلے۔ ایک تو انہوں نے حق کو باطل میں خلط ملط کر دیا تھا، ملا دیا تھا، مکس کر دیا تھا، حق کو چھپایا تھا۔ جو اہل علم تھے خاص طور سے ان کے، وہ اہل علم ہی یہ سب کام انجام دیتے تھے، کہ حالانکہ جو اہل علم تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ حق تلاش کرنے والوں کو وہ حق بات بتائیں، لیکن انہوں نے خود اس کو چھپا دیا۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو بھول گئے وہ لوگ، یعنی خود تو دوسروں کو حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ یعنی تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو پھر بھلائی کا حکم دینا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ تم تو اہل ایمان ہو تو پھر تم کو تو دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا چاہیے۔ اور تمہارا حال یہ کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم اس کو سمجھتے نہیں ہو؟ عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی جب ہم عقل استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، بھلائی ملے گی، شعور ہم کو آئے گا۔ یعنی عقل استعمال کرنے سے پھر ہم اس چیز سے بچ جائیں گے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ چیز حاصل کریں گے جو فائدہ مند ہے۔ اس لیے کہ عقل انسان کو اس بات پر تیار کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے، اور جس چیز سے لوگوں کو روکتا ہے سب سے پہلے خود اس کو ترک کرے، سب سے پہلے خود اس کو چھوڑ دے۔ تو جو کوئی بھلائی کا حکم دیتا ہے لہٰذا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے، اور دوسروں کو برائی سے روکتا ہے تو خود بھی اس برائی سے بچ جائے۔ اور جو شخص یہ کام نہیں کرتا کہ نہیں دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کا مطلب وہ بے وقوف ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس بات کا ہم حکم دے لوگوں کو وہی کام ہم خود بھی انشاءاللہ کرنے والے بنے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا۔ یعنی اگر جو شخص عقل مند ہوگا وہ ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا، وہ ضرور خود بھی برائی سے بچے گا اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تاکید کرے گا۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صف میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ناراضی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر عمل نہ کرو۔ تو یہ دراصل دوسروں کو برائی سے روکنا، خود بھی برائی سے رکنا ضروری ہے اس کے لیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ آیت نمبر 45-46، الذین، وہ لوگ، یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان آیت کی تشریح اگلی کلاس میں کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور یہ آیت جو رہ گئی ہیں اور آگے کی آیت انشاءاللہ اگلی کلاس میں کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ
أرسلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون